ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اعظم ابو حنیفہ کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال تک رہا، بس وہی میری زندگی ہے، اس کے علاوہ میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور پیر مہر شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر مہر شاہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ائمہ اہل بیت کو علم عطا فرمایا ہے، جو علم ہے، علامہ عبد الرحمن جامی بھی لکھتے ہیں کہ وہ علم سب کو نہیں دیا گیا، بعض علوم ایسے ہیں جو کتاب میں آ گئے اور وہ پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے، لیکن بعض علوم صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان نبوت کے لوگوں کو ہی وہ علم عطا فرماتا ہے۔ وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں تو بھی اس صحیفہ فاطمہ سے عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن وہ خون کے ذریعے سے وہ علم منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آپ نے کچھ سوالات تیار کیے اور فرمایا روئے زمین پر جو سید ہوگا بس وہی اس کا جواب دے سکے گا، کیونکہ اس کے علوم اللہ تعالیٰ صرف سادات کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ائمہ میں 6 امام ہیں، اور اللہ نے ان کو علم میں اتنا وافر حصہ عطا فرمایا کہ وہ واقعہ جو امام صاحب کے بچپنے کا ہے، آپ بچپنے میں ذہانت دیکھیں، بچپنے میں آپ کا علم دیکھیں، اس تحقیق سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس واقعے کو خوب بیان کیا، پتہ نہیں کیوں امام صاحب کا نام لوگ حذف کر گئے، یا شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، لکھا تو بھی نام حذف کر گئے، کہا تو بھی نام حذف کر گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ اکبر، حاتم طائی کے خاندان کا ایک فرد مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے آیا، اور جب وہ حاضری کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس بچے کو چھوٹا کیا کہوں، فرش پر عرش آ گیا۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، خدا کی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ، میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اہل بیت کا محب جب دنیا سے جائے گا تو وہ توبہ کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کی۔ تو ایک حاتم طائی کے خاندان کا فرد ہے، مدینہ منورہ زیارت روضہ رسول کے لیے آیا ہے، عمر میں کم بچے کو، چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہے، حسین و جمیل ہے بچہ، بڑا خوبصورت ہے، بڑی نزاکتوں کے ساتھ وہ زمین پہ قدم رکھتا ہے، دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے کسی تاجدار کا بچہ ہے، جیسے کسی بادشاہ کا بچہ ہے، جیسے کسی سلطان کا بچہ ہے۔ بچوں کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ کس خاندان سے متعلق ہے۔ دیکھا بادشاہ کا بچہ لگ رہا تھا تو حاتم طائی کے خاندان کے فرد نے اس بچے سے کہا، اے بچے تو بڑے عظیم گھرانے کا فرد لگتا ہے، لیکن میرا تعارف بھی یہ ہے کہ میں اس خاندان کا فرد ہوں جسے دنیا حاتم طائی کہتی ہے، اور حاتم طائی کی سخاوت تو نے اپنے بڑوں سے سنی ہوگی، تجھے پتا ہوگا کہ حاتم طائی نے اپنے محل میں 10 دروازے بنائے تھے، ایک دروازے سے فقیر آتا تو بھی دیتا، منگتا دوسرے دروازے سے آتا تو بھی دیتا، تیسرے سے آتا تو بھی دیتا، چوتھے سے آتا تو بھی دیتا، حتیٰ کہ ایک وقت میں وہ 10 دروازوں سے آتا تو 10 دروازوں سے جو ہے وہ میرا دادا حاتم طائی لوگوں کو دے دیا کرتا تھا، نہ نہیں کہتا۔ وہ بچہ عمر میں چھوٹا تھا لیکن اس کا قد بہت اونچا تھا، وہ کہتا ہے کہ بس یہی بات ہے تیرے دادا کی، اب آذرا میں بھی اپنا تعارف کراؤں کہ میرا نانا کون تھا۔ تیرے دادا کی یہ بخیلی اور کنجوسی کی علامت ہے، جسے تو سخاوت کہہ رہا ہے، میری نگاہ میں یہ کنجوسی ہے کہ 10 دروازے بنائے اور 10 دروازوں سے مانگنا پڑتا تھا، یعنی پہلے دروازے سے اتنا نہیں ملتا تھا کہ دوسرے سے آنا پڑے، دوسرے سے اتنا نہیں ملتا تھا تو تیسرے سے آنا پڑتا تھا، لیکن میرا نانا وہ مصطفیٰ کریم ہے اور اس کی شان یہ ہے، ایک مرتبہ تو یہاں گیا تو اتنا دے دیتا تھا کہ دینے والا بنا دیتا تھا، دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، وہ کون تھا
جس نے حاتم طائی کے خاندان کے جوان کو بچپنے میں چپ کر دیا تھا، وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات، ذات سیدنا امام جعفر صادق۔ یہ علم تھا بچپنے میں۔ تحقیق ہے محدثین کی کہ مالک بن دینار نام کے کوئی صحابی، کچھ کہتے ہیں صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اور ان کا مزار کیرلا میں وہاں کاسرکوٹ میں۔ اگر وہ صحابی ہیں تو ہم مانتے ہیں، تابعی ہیں تو ہی مانتے ہیں، ہم تحقیق میں الجھتے نہیں۔ تو وہ مالک بن دینار، یہ یہاں بھی نام حذف کیا جاتا ہے، خدا جانے کیوں نام اور کس وجہ سے حذف کیا گیا۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن ممکن ہے کہ پہلے سے کسی حکمت کے تحت جو ہے وہ نام حذف کیا گیا ہوگا۔ حضرت مالک الدینار ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ لکڑیاں چنتا ہے، روتا ہے، لیکن اس کی پیشانی چمک رہی ہے۔ دور سے مالک الدینار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، یہ بچے کو سلام کرنا چاہیے۔ پھر دل میں خیال ہے بچہ ہی تو ہے، کیا سلام کریں؟ تو چلتے چلتے گزر گئے۔ جب گزر گئے پھر دور پہنچے تو خیال آیا کہ جب حضور علیہ السلام بچوں کو سلام کرتے تھے، میں تو صحابی یا تو تابعی جو بھی ہے، تو میں کیوں نہ سلام کروں؟ جب میرے آقا سلام کرتے تھے تو میں کیوں سلام نہ کروں؟ مالک الدینار واپس آئے، اس سے پہلے اس بچے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچہ مدینہ منورہ کے جنگلوں میں تھا، لکڑیاں چن رہا تھا۔ جب واپس پلٹ کر کے آئے تو اس وقت کا السلام علیکم، تو اس بچے نے جو رو رہا تھا اور لکڑیاں چن رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا کہ وعلیکم السلام یا مالک الدینار۔ یہ بچپنا ہے، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام یا مالک الدینار۔ مالک بن دینار نے کہا کہ بچے تیری میری تو پہلی بار ملاقات ہے، اور تو جو ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، اور صرف نام ہی نہیں میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ تو کہا کہ ہاں جانتا ہوں، اس لیے کہ میری اور تیری روح عالم ارواح میں بالکل آگے پیچھے تھی، تم مجھے بھول گئے وہ میں نے تمہیں یاد رکھا ہے۔ کہا بچے تو بڑا دانشمند ہے، دانشمند کیوں نہ ہو جس کا خاندان باب مدینۃ العلم کا خاندان، تو بڑا دانشمند ہے، دانشور ہے تو، لیکن تجھ پہ ظلم کیا ہے تیرے ماں باپ نے کہ تجھے بچپنے میں لکڑیاں چننے جنگل میں بھیج دیا۔ بچے نے جلال میں کہا کہ ایسا مت کہنا، میرا باپ بہت اعلیٰ ہے، بڑا عظیم ہے، اور میری ماں بھی بڑی عظیم ہے، میرے ماں باپ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا ہے، میں خود آیا ہوں ان کی مدد کے لیے لکڑیاں چننے کا۔ پھر تو روتا کیوں ہے؟ کہ رونا اس پر ہے کہ میری ماں جب لکڑیاں چولہے میں ڈالتی ہے تو بڑی لکڑیاں نہیں جلتی، تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر کے آگ سلگاتی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب تم جیسے بڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ بھڑکائی جائے گی، تو بڑوں کو آگ بھڑکانے کے لیے کہیں ہم جیسے چھوٹوں کو بھی تو نہ ڈال دیا جائے۔ مالک الدینار کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا بچے تو بہت زیادہ دانشمندی کی بات کرتا ہے، یہ بتا مجھے تجھ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ جس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا کہ نفس اور دل میں فرق کیا ہے، دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا ایک دل کہتا ہے پکچر میں جاؤں، ایک دل کہتا ہے نہیں جاؤں، دوسرا دل نہیں ہے، دل ایک ہی ہے۔ ایک دل کہتا ہے کسی سے لڑوں، دوسرا دل کہتا ہے نہ لڑوں، تو دل ایک ہی ہے، تو دوسرا دل کہاں سے آیا؟ تو ایک دل ہے، ایک نفس ہے۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ دل کیا ہے اور نفس کیا ہے۔ دل کبھی انسان کو برائی کا حکم نہیں دے سکتا، برائی کا حکم ہمیشہ انسان کو نفس دیتا ہے۔ تو مالک اور جو اپنے نفس کو پہچان لے، من عرف نفسا فقط عرف ربا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔